لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کی ہیں کہ اماوس کیا ہے، اماوس کب اور کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ اماوس میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا اس کے پیچھے بلائیں ہوتی ہیں، جادو ہوتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اماوس کے تعلق سے سوال ہے۔ اماوس بھی عاملین کے دنیا میں اور جادو ٹونا آسیب کے معاملات والوں میں یہ بہت مشہور تاریخ ہے، اور عاملین جو ہوتے ہیں، سفلی علم والے جو ہوتے ہیں، جادو ٹونے کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اس دن کو اپنے عمل کو مضبوط مانتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے۔ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تاریخ کون سی ہے اس کی، انشاءاللہ میں اس پر کچھ باتیں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اماوس جو ہے یہ کب اور کس تاریخ کو ہوتا ہے۔ پہلے پوچھا کہ اماوس کیا ہے، تو اماوس ایک رات ہے۔ اماوس جو ہے یہ ایک رات ہے۔ کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ تو یہ قمری مہینے کا اخیر دن جس میں چاند نظر نہیں آتا، وہ اماوس والی رات کہلاتی ہے۔ قمری مہینہ مطلب چاند کا مہینہ۔ چاند کے مہینے جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں نا، جیسے چاند نکلتا ہے تو پہلی تاریخ، تو چاند نکلنے کے بعد وہ جو مہینہ شروع ہوتا ہے تو آخری تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے وہ تاریخ کہلاتی ہے جس میں چاند رات بھر نظر نہیں آتا۔ شروع میں نظر آتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، 14-15 تاریخ کو چاند ایک دم بڑا ہو جاتا ہے، پھر 15 تاریخ کے بعد چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتے ہوتے جب آخری تاریخ چاند کی ہوتی ہے نا تو چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، مکمل غائب ہو جاتا ہے، اور وہ جو غائب جس رات کو ہوتا ہے نا وہ اماوس کی رات کہلاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ اماوس کی رات کیا یہ بلاؤں کی رات ہوتی ہے؟ کیا یہ رات ایسی ہے کہ جس میں جادو ٹونے ہوتے ہیں؟ کیا اس رات کو بچے پیدا ہوں تو اس بچہ کے ساتھ بلائیں ہوتی ہیں، جادو ہوتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جہاں تک اس رات کو جادو ٹونے کے معاملات اور جہاں تک بلاؤں کے معاملات ہیں تو عاملین کے درمیان یہ رات اس سلسلے میں مشہور تو ہے، جادو کرنے والوں کے درمیان بھی یہ رات اس بارے میں مشہور ہے، لیکن جہاں تک بات شریعت کی کہی جائے، قرآن و حدیث کی کہی جائے، تو قرآن و حدیث میں بزرگوں کی کتابوں میں اماوس کی رات کے تعلق سے، اس کی تاثیر کے تعلق سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ یعنی یہ شرعی نقطہ نظر سے شریعت میں، اسلام میں اس رات کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس رات کو بلائیں نازل ہوتی ہیں یا اس رات کو جادو ٹونے ہوتے ہیں۔ شرعاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جب شرعاً کچھ ایسا ہے نہیں ہے تو عاملین کا جو معاملہ ہے، ان کا اپنا معاملہ، ان کا اپنا ایکسپیرینس، اپنا تجربہ ہوگا اور اپنی ان کی جو بھی اہتمامات ہوتے ہوں گے۔ لیکن جہاں تک کتابوں کی بات آپ کو کہی جائے کہ قرآن میں کیا ہے اماوس کے بارے میں، حدیثوں میں کیا ہے، بزرگوں نے کیا لکھا ہے، تو تمام دینی کتابوں میں اماوس کے تعلق سے نہیں لکھا ہے کہ اس رات کو جادو ٹونے کے اثر بڑھ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا آخری حصہ جس میں یہ کہا گیا کہ کیا اس رات کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ بلائیں ہوتی ہیں یا ان کو جادو ٹونے کے اثرات ہوتے ہیں، اگر اس پر گفتگو کی جائے نا تو یہ بدشگونی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ ایک بدشگونی والی بات ہے۔ یعنی یہ کہا جانا کہ اماوس کی رات کو پیدا ہو گیا تو اب تو اس کے ساتھ بلائیں ہوں گی، جادو ٹونے ہوں گے، تو یہ بدشگونی کہلائی، برا شگون لینا۔ اور بدشگونی کو اگر آپ اسلام کی نظر سے دیکھیں تو ایک دو حدیثیں آپ اس پر لے لیجئے تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بد فالی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا۔ آقا فرماتے جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے بدشگونی لی یعنی کوئی بھی ایسا برا شگون لیا تو آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے، یا فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے، یا بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے۔ ایک حدیث یہ ہو گئی۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم بیان کرتے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کرتے تھے، آپ ہمیں ان کا حکم بتائیے۔ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے پوچھا ہم پرندوں سے شگون بھی لیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پرندوں سے شگون بھی لیتے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ ایک چیز یعنی خیال ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے، لیکن یہ تمہیں تمہاری حاجت وغیرہ سے نہ روک دے۔ منقول ہے ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھے، پھر ہم نے مکان بدلا، چنانچہ ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے، وہ بات نہیں رہی دولت کی۔ تو آقا نے فرمایا چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے، مکان کی تبدیلی سے اہل و عیال اور مال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمانوں، بدشگونی کی مذمت پر بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بدشگونی لینے والا درجات بلند پانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طرح جب ایک صحابی نے اپنے مکان کے بارے میں شکایت کی کرتے ہوئے کہا کہ جب سے ہم اس مکان میں گئے تو ہمارے اہل و عیال اور مال میں کمی آ گئی ہے، تو آقا نے فوراً اس خیال کی نفی کرتے ہوئے، اس خیال کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فرمایا ایسا کہنا بری بات ہے۔ بدقسمتی سے یہ بدشگونی ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ ہم بات بات پر اس عادت کے مرتکب ہوتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ بدشگونی ہے کہ کوئی کہے کہ اگر اماوس کی رات کو پیدا ہو گیا بچہ تو اس کے ساتھ بلائیں ہوں گی، جادو ٹونے ہوں گے، یہ بدشگونی ہے، اس سے پرہیز کیجئے۔ اس کی شریعت میں، اسلام میں، دین میں کوئی وجود نہیں ہے، لہٰذا ایسی باتوں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بدشگونیوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ